friends, welcome to my channel Learn and Study at Home. So friends, today we are going to start Pakistan studies for grade 9th. So friends, this is National Book Foundation and BF book. So let's get started without wasting our time. This is a textbook of Pakistan studies for grade 9. This is the list of content. In the list of content, we have only 4 chapters. Chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. Chapter number 2, The Making of Pakistan. Chapter number 3, Pakistan, Land and Environment. And chapter number 4, History of Pakistan. Number 1. So friends, our target is chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. So today we are going to start. We have to do these. Okay, these are the list that we have to do. Ideology meaning, definition, sources of ideology, significance of ideology, Pakistan ideology, fundamentals of Pakistan ideology, Sir Syed Ahmad Khan and two-nation theory, Pakistan ideology, Lama Iqbal pronouncement, Pakistan ideology, Qaeda-Azam pronouncement, and exercise. So today we are going to start only 3 paragraphs in detail. Our topic is meaning, definition, and source of ideology. So let's get started without wasting our time. This is the first page of book. आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का नज़रिया और उसके बारे में बात. आइडियोलॉजी का दरअसल मतलब हमारे पास नज़रिया होता है. तो हम शुरू करते हैं. आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट द कलेक्टिव कॉन्सिक्यूनेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ हिस्ट्री. आइडियोलॉजी जो है हमारे पास है वो एक पर्टिकुलर पीपल के ग्रुप को कहते हैं जो हम लोगों ने हिस्ट्री पास्ट में जो गुजर गया फ्यूचर में देखी. आइडियोलॉजी कीप्स पीपल यूनाइटेड एंड शो देम अ डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड. आइडियोलॉजी जो हमारे पास है वो इंसानों को एक तरह का रखती है, आज़ाद रखती है, फ्रीडम देती है और उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है. Since the Muslims constitute overwhelming majority of the people of Pakistan, Islam forms the basis of the collective consciousness of the Pakistani people. This is called Pakistan ideology. लेकिन जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है, ज़्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान में रहने वाले, वो इस्लाम की तरफ हैं, मुसलमान हैं. तो इस्लाम जो हमारे पास है वो ही हमारी आइडियोलॉजी है, वो ही पाकिस्तानी लोगों की आइडियोलॉजी है. हमने इस्लाम पे ही बिलीव करना है और हमारे पास जो सारी नज़रियात हैं वो सारे हमारे पास पाकिस्तान आइडियोलॉजी में जितने भी सारे नज़रियात हैं हमारे पास, जितनी भी सारी हमें रूल्स मिले हैं, जितने भी हमारी ग्रुप्स हैं पीपल के, वो सारे हमें पाकिस्तानी आइडियोलॉजी कहलाते हैं. आइडियोलॉजी की डेफिनेशन हमारे पास हमेशा पेपर पे आती है. आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव शेयर्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. आइडियोलॉजी एक ऐसा सेट है, एक ऐसा ग्रुप है चीज़ों का जिससे हमें आइडियाज़ मिलते हैं, बिलीफ होता है, हमारा बिलीफ पक्का होता है और बहुत सारे लोगों के अंदर इसको जमा करके सोचा जाता है. आइडियोलॉजी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम. आइडियोलॉजी हमारे पास पॉलिटिकल, कल्चरल
सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम्स को भी देखती है. People of the world identify a nation as a distinct identity on the basis of its ideology. जो people हैं वर्ल्ड में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले, वो आइडेंटिफाई करते हैं नेशन को एज ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइडियोलॉजी. सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी में हमारे पास बताया गया है कि आइडियोलॉजी जो नज़रिया है एक चीज़ का, जो रूल है एक चीज़ का, वो एक दिन में नहीं निकला, उसको बनाने में भी बहुत सारे दिन लग गए. ठीक है, वो आइडियोलॉजी जो हमारे पास है, नज़रियात, वो एक इंसान के लिए सिर्फ नहीं होती, वो जो मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सब के लिए होती है. आइडियोलॉजी जो सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी है वो उसकी बहुत ज़्यादा जो हैं ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, हिस्ट्री में, ट्रेडिशन में, कल्चर में, रिलीजन में, कस्टम में. ठीक है, यानी जो सोर्सेज हमारे पास हैं आइडियोलॉजी की, वो हिस्ट्री में भी, वो हमें हिस्ट्री भी हमारी बताती हैं, ट्रेडिशन भी बताती है. पाकिस्तान का ट्रेडिशन जिस तरह की कपड़ों के बारे में बताती हैं, कस्टम, रिलीजन, हमारा मज़हब के बारे में बताती हैं. और पाकिस्तान में तो वैसे ही सारे मज़हब फ्रीली हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हैं आप सारे ठीक होंगे. तो आज हम करने जा रहे हैं जमात नाम की मुताला पाकिस्तान स्टडीज़ नेशनल बुक फाउंडेशन की ही बुक है. ये इसका टेक्स्ट बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है. ये हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट है, यानी सारे चैप्टर्स, सारे बाब की इसमें लिखे हुए कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं. हमारे पास चार अनवान हैं, बाब नंबर 1, बाब नंबर 2, बाब नंबर 3 और बाब नंबर 4. बाब नंबर अव्वल में हमारे पास पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास है. बाब नंबर 2 में तख्लीक़ पाकिस्तान के बारे में बात की गई है. बाब नंबर 3 में पाकिस्तानी सरज़मीन से ज़मीन और माहौल के बारे में. और बाब नंबर 4 में तारीख़ पाकिस्तान के बारे में बात की गई. हमारा जो निशाना है, जो हमने सबसे पहले करना है, वो है बाब नंबर अव्वल, पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास. तो अब चलते हैं हम नीचे. पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास. नज़रिया या आइडियोलॉजी से क्या मुराद है? ज़िंदगी के अहम मामूलात के बारे में किसी भी माशरे के लोगों को आम तौर पर एक दूसरे से मिलती है. यही सोच इन्हें मुतहद रखती है. यही ख़यालात इन लोगों का नज़रिया या आइडियोलॉजी कहलाता है. पाकिस्तान के लोगों की गालिब अक्सरियत दीन इस्लाम से वाबस्ता है, लिहाजा इस्लाम को नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद की हैसियत हासिल है. जैसा हमने इंग्लिश में पढ़ा था इसी के बारे में, तो इसमें हम लोगों ने बात की थी. हमारे पास ideology represents the collective consciousness of a group of people in a particular phase of history. The ideology keeps the people united and shows them a direction to move forward. Since the Muslims constitute overwhelming majority of the people of Pakistan, Islam forms the basis of collective consciousness of the Pakistani people. This is called Pakistan ideology. यानी
اور اگر ہم ڈیپ ان ڈیٹیل پہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی ہمارے پاس معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس فیصلے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں، جتنی بھی ہم باتیں آپس میں کرتے ہیں، جتنی بھی ہم لوگ آپس میں فیصلے لیتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، وہ جو ہر معاشرے کے جتنے لوگ ہیں، جس طرح کے نیبرز ہیں، ہمارے پاس پوری اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ پاکستان جو ہے، ہر سٹی کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر اسٹیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان سب کی جو ہمارے پاس مائنڈ ہے، جو سوچ ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے آپس میں. ان کی جو سوچ ہے وہ ایک دوسرے سے عام طور پہ ملتی ہے، اور جو ان کی یہی سوچ ہے وہ انہیں آپس میں صحیح اور اچھے طریقے سے رکھتی ہے. اور یہ جو خیال کرتے ہیں، یہی جو ان کے خیالات ہیں لوگوں کے، وہ پاکستان ایڈیالوجی، مطلب ایڈیالوجی جو ورڈ ہے ہمارے پاس، نظریہ، اس کو کہلاتا ہے. پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو اکثریت ہے، جو وہ بہت سارے اکثریت ہے ان کے پاس، مطلب میجورٹی جو ہے ہمارے پاس، زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس، وہ سارے دین اسلام سے وابستہ ہے، وہ سارے اسلام پہ ہیں. ان سب کا جو دین، جو ہمارے پاس مذہب ہے وہ اسلام ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اسی لیے جو اسلام ہے اسی کے نظریہ، اسی کو دیکھ کے پاکستان کو پاکستان ایڈیالوجی کہا گیا ہے. اس کو اس لیے اس کا نام مل گیا ہے پاکستان ایڈیالوجی. نظریہ کی جمع تعریف: نظریہ انسانی عقائد و انکار کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس پر کسی سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے. نظریہ تحریک کے کسی خاص دور میں لوگوں کے کسی مخصوص کردہ گروہ میں پائے جانے والے اجتماعی شعور کی عکاسی کرتا ہے. یہی اجتماعی شعور کسی قوم کی شناخت اور پہچان ہوتا ہے اور اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے. یہی میں نے انگلش میں آپ کو پڑھایا تھا. آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز بلیو شیئرڈ بائی لارج گروپ آف پیپل. Ideology forms the basis of political, cultural, social or economic system. People of the world identify as a nation as a distinct identity on the basis of its ideology. اگر اور ڈیپ میں بتاؤں تو یہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کہ آئیڈیالوجی انسان کی ایک عقائد، جو وہ سوچتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کا ایک مجموعہ ہے، اس کا ایک ہمارے پاس گروپ ہے جس پر کسی سیاسی، معاشرتی اور معاشی نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے. جو ہمارے پاس نظریہ ہے ہمارا پاس، اس میں ہمارے پاس سیاسی، پولیٹیکل، معاشرتی، کلچرل اینڈ سوشل، معاشی نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے. نظریہ جو ہمارے پاس نظریہ ہے، ایک رول ہے پاکستان آئیڈیالوجی کا، وہ صرف پرانے زمانے، مطلب ایک خاص دور کے لیے نہیں رکھا گیا کہ 2020 فار ایگزامپل، جس طرح کہ 2023 سے 2024 والے لوگوں کے لیے یہ رول ہے، 2022 سے لے کے 2023 والے لوگوں کے لیے یہ رول ہے، یعنی 2022 سے لے کے 2023 تک کے لوگوں کے. اور اگر ہم انگلش میں بات کریں، جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ 2022 سے لے کے 2023 تک کے لوگوں کے لیے یہ کام ہے، اور 2020 رول ہے، اور 2023 سے لے کے 2024 تک کے لوگوں کے لیے یہ رول ہے. یعنی 2022 سے لے کے 2023 والے لوگ جو ہیں ہمارے پاس، فار ایگزامپل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ ایگزامپل میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے پاس، وہ گھر کا پکائے ہوئے کھانا کھائیں گے، باہر سے لے کے کھانا نہیں کھائیں گے. لیکن 2023 سے لے کے 2024 والے لوگ جو ہیں وہ گھر کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور باہر کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک ہی اس طرح ہمارے پاس رولز نے تو نہیں ہوتے نا. اسی لیے جو ہمارے پاس نظریہ ہے پاکستان کا، وہ کسی
کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے، مقرر نہیں کیا گیا، وہ پوری ہمارے پاس جتنا بھی پورا پاکستانی اسٹیٹ ہے، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کے سارے لوگوں کے لیے اس کو پورا کرنا، اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہی اجتماعی شعور کسی قوم کی شناخت اور پہچان ہوتا ہے، اور جب ہم اس پہ رول کرتے ہیں، اس رول پہ ہم یہ پورا عمل کرتے ہیں، تو اس پہ ہم لوگوں کے پاس جو ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ، اور ہماری پہچان ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں اور دوسری قوموں سے ممتاز رہتے ہیں، اور دوسری قوموں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی قوم ہے۔ نظریہ کے ماخذ سورسز آف آئیڈیالوجی ان انگلش، جو ذرائع نظریہ کی تشکیل میں مددگار ہوتے ہیں، انہیں نظریہ کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ نظریہ ایک دن میں نہیں بن جاتا، یہ نما اور ارتقاء کے عمل سے گزر کر ہی کوئی شکل اختیار کرتا ہے۔ نظریہ نہ حکم کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے، نہ قانون کی طرف نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کی جڑیں کسی قوم کی تاریخ، روایت، رسم، عادات، نفسیات اور مذہب و عقائد میں تلاش کی جاتی ہیں۔ ہی نظریہ کے یہ مجھے ورڈ پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو میں انگلش میں بتا دیتی ہوں۔ اس کو سورسز آف آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ذرائع ہوتے ہیں جس میں نظریہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمارے پاس آئیڈیالوجی کو پہچانا جاتا ہے۔ جو میں نے بتایا تھا کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ صرف ایک دن میں نہیں بنتی، بلکہ اس کو سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، تب بھی کوئی نظریہ ہمارے پاس آئیڈیالوجی کوئی شکل رکھتا ہے۔ نظریہ جو ہمارے پاس آئیڈیالوجی وہ کسی پر کے حکم کے لیے مسلط، وہ نہ حکم کے ذریعے، لا کے ذریعے کبھی کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ کام ہونا ہے، اور یہ قانون کی طرف نافذ کیا جاتا ہے، نہ یہ قانون کی طرح نافذ کیا جاتا ہے، جبکہ نظریہ جو ہمارے پاس وہ ہمارا پہلے سے بنا ہوا ہے کہ یہ ٹریڈیشن ہے اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے ہیں پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی یہ قومی زبان ہے، اردو ہے، پاکستان کا نیشنل گیم ہے، ہاکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس چیزوں کو ہم پاکستان آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ جو آئیڈیالوجی کی بہت ساری جو ہمارے پاس برانچز ہیں، روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ قوم کی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہیں، روایت، رسم، مزاج، نفسیات اور مذہب و عقائد میں تلاش کی جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم اس کو سورس آف آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔